السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں یہ 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان لفظ رمز سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جلانا۔ چونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو اس کی تعظیم کرتا ہے، جو اس ماہ میں ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو وہ اس عبادت کی وجہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان الواعظین میں فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، یعنی زیادہ پیارے تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان شریف کا مہینہ خدائے لم یزل کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے تمام 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکتوں سے 11 مہینوں کی خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان میں 5 حروف ہیں۔ را جو عبارت ہے رضوان خدا سے، یعنی خدا کو راضی کرنا، اس سے مطلب ہے۔ میم عبارت ہے محبت خدا سے، اور ضاد عبارت ہے زمان خدا سے، الف عبارت ہے الفت خدا سے، اور نون عبارت ہے نور خدا سے۔ پس رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے رضائے خداوندی اور محبت خداوندی اور زمان خداوندی اور الفت خداوندی اور نور خدا کا موجب ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ رمضان شریف کی فضیلت کا کیا پوچھنا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطینوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں پر چھما چھم رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے، بلندیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص رمضان المبارک، یا جو میری پیاری اسلامی بہن روزے رکھتی ہیں، مائیں روزے رکھتی ہیں، ان کو یہ تمام تر فیوز و برکات رمضان المبارک میں عطا کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان کی عظمت کی کیا شان ہے کہ اس کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور حوریں آراستہ ہو کر اپنے اپنے خامدوں کو پیارے پیارے الفاظ سے بلاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت
ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتو سے عرش کے نیچے ہوا سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں پر وہ سفید ہوا چلتی ہے تو وہ کہتی ہیں حوریں کہ اے پروردگار عالم، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو۔ یعنی رمضان المبارک کے دن روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا حوران بہشت کے پاس سے گزرتی ہے تو حوران بہشت دعا کرتی ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی بیویوں بنا جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو ایمان والے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی خیر کا طلبگار تمام کر اور خوش اور برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیونکہ کوئی سوالی ہے، کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہ گار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے پورے رمضان میں آزاد فرمایا ہے، 30 مرتبہ 60,000 ہر بار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر رمضان کی رات کو افطاری کے وقت 60,000 لوگ، وہ لوگ جن پر جہنم فرض ہو چکا ہے، جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، رب تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو پیارے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے، بڑا وسعتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے ہمیں عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزارنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے میں وقت گزارنا چاہیے، درود و سلام پڑھنے میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، یہ ہماری سانسیں رک جائیں، ہماری اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ جائے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی، جو عمل ہوں گے، وہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی آخری رات میں میری امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کا اجر پورا دیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص روزے رکھتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جس بدبخت نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کی اور اس میں نیک عمل نہ کیے، اپنی بخشش کا ذریعہ نہ بنایا نیک عمل کر کے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اپنے صحابہ کرام سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم منبر کو میرے قریب کرو، میرے قریب پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ پس ہم منبر کے پاس آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے درجے پر یعنی پہلی سیڑھی پر
چڑھتے ہیں تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے یعنی تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا تو فرمایا آمین، جب ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم نے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنی تھی۔ فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ بے شک وہ شخص دور ہو رحمت سے یا ہلاک ہو جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو اس نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو یا ہلاک ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر میں چڑھا، آقا فرماتے ہیں جب تیسرے درجے پر میں چڑھا یعنی تیسری سیڑھی پر میں چڑھا تو اس فرشتے نے یعنی حضرت جبریل نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جو ماں باپ دونوں یا ایک کو اپنے سامنے بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تین باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس شخص کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ شخص حضور پر درود نہ پڑے تو فرشتوں کے سردار نے دعا کی اور نبیوں کے سردار نے آمین کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ جو نبی پر درود نہ بھیجے اور دوسرا وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان المبارک کو پائے، روزے نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، حج اگر فرض ہے حج نہ کرے اور روزے نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ تیسرا وہ شخص جو رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو پائے، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، اس شخص کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تین دعائیں جو فرشتوں کے سردار نے کی اور نبیوں کے سردار نے، بد دعائیں فرشتوں کے سردار نے کی اور نبیوں کے سردار نے آمین کہیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔